السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات رب العالمین و معجزات من معجزات سید المرسلین سرکار سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو امام اہل سنت کے دل میں جو اللہ و رسول کی محبت پائی جاتی تھی اور آپ کے دل میں جو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا، اللہ اس کے صدقے میں ہمیں ہماری نسلوں کو سچا عاشق رسول بنائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر، ہمارے خاندان پر بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام احمد رضا کا احسان ہم سب پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ ہمارے وجود کا ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ امام احمد رضا کے قلم نے ہمارے دلوں میں عشق رسول کی حفاظت فرمائی ہے اور ہمارے ایمان و عقیدے پر پہرا دیا اور اپنے قلم کے ذریعے ہم کو گمراہیت، بد مذہبیت اور کفر و الحاد سے بچانے کی کوشش کی، تو یقیناً امام احمد رضا کا احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ امام احمد رضا کا فیضان ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر سنی یہ چاہتا ہے کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کو حاصل کریں۔ میں آج کی محفل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے فیضان کو ہم کیسے حاصل کریں گے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو تعلیم عطا فرمائی اور آپ نے ہمیں جس چیز کا پیغام دیا، تو آپ کی زندگی کے ہر عمل سے یہ ظاہر ہے
آپ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ امام احمد رضا نے ہم کو یہی پیغام دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کرو کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی بے ادبی کرتا ہے تو چاہے تمہارا کتنا بھی قریبی ہو اس سے اپنے تعلقات کو ختم کر لو، اور عملی طور پر اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاتا ہے اور دیوبندی وہابی کے ساتھ چائے ناشتہ بھی ہوتا ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے اور بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرتا ہے۔ امام احمد رضا سے اگر سچی محبت ہے اور بارگاہ رضا کا اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیے، چاہے جھونپڑے میں رہیں، چاہے زندگی میں ایک بار بھی آپ بریلی شریف نہیں جا سکے ہیں مال کی قلت کی بنیاد پر کسی اور وجہ سے، لیکن یہ کہ امام احمد رضا کی فکر پر ایسے عمل کرنے والے بن گئے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی آپ رہیں اور آپ جب مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں، امام اہل سنت کا ذکر آپ کریں تو کوئی آپ کو آ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دامن رضا کو پکڑنے کا دعویٰ بھی ہے اور بد مذہب کے ساتھ چائے ناشتہ بھی ہے۔ امام احمد رضا کی فکر سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور صلح کلیوں کے ساتھ تعلقات بھی قائم رکھنا ہے۔ اگر واقعی میں امام احمد رضا کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کہیں پر بھی رہیں، اپنے عمل کے ذریعے اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ تو تمہارا عمل یہ کہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر آپ کا عمل یہ رہا اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر آپ رہیں تو آپ نے محلہ چھوڑنا تو برداشت کر لیا، لیکن یہ کہ بد مذہب کو گلے نہیں لگایا۔ آپ اپنے خاندان سے کٹ تو گئے لیکن یہ کہ بد مذہب کو گلے نہیں لگایا۔ آپ نے کاروبار کے اندر نقصان تو برداشت کر لیا لیکن بد مذہب کو گلے نہیں لگایا۔ آپ مالدار تھے لیکن بائیکاٹ کی بنیاد پر مال کا نقصان تو برداشت کر لیا، لیکن یہ کہ کسی گستاخ کو گلے نہیں لگایا۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں، امام احمد رضا کا وہ فیض حاصل ہوگا کہ دنیا سے جب جائیں گے تو اگرچہ مال نہ رہے، اگرچہ محلے میں محبت کرنے والے نہ رہے، اگرچہ خاندان میں محبت کرنے والے نہ رہے، لیکن دنیا سے جائیں گے اور تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کریں گے تو یقین جانے کفن کے اندر وہ یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شیخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے تھی یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اس لیے ہم امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو سب سے بہتر خراج عقیدت یہ ہے کہ اپنے آپ کو متسلب سنی بنائے۔ کیا بنائے؟ اور امام احمد رضا پوری زندگی ہم کو اسی بات کا درس دیتے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہم سنیوں کے اوپر کتنا بڑا ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محفل کوئی بھی رہے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، محفل کوئی بھی رہے کثرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو محسن کا ذکر تو کیا ہی جاتا ہے نا۔ آپ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہو، آج باطل فرقوں کے ساتھ جتنے بھی ٹکراؤ پائے جاتے ہیں،
اور عقائد کو لے کر ہمارے اختلاف پائے جاتے ہیں، تو آپ پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ کہ مثال کے طور پر آپ کسی قبرستان کے اندر گئے اور اپنے گھر کے کسی مرحوم کی قبر پر فاتحہ دینے کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو آپ فاتحہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مرحوم کی قبر پر اذان دینے کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو آپ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دیوبندی وہابی سوال کرتا ہے کہ قبر پر اذان دینا یہ کہاں سے ثابت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ قبر پر اذان کے ثبوت میں ہم اپنے والد کی کتاب کو لے کر آئیں گے؟ قبر کی اذان پر کے ثبوت میں کیا ہم اپنی کسی تحریر کو دکھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اذان قبر کا مسئلہ چھیڑا جائے گا تو اذان قبر کے اوپر جب دیوبندی وہابی نے اعتراض کیا تو ان کی زبانوں کو اور ان کے قلم کو اگر کسی نے مارا ہے تو وہ امام احمد رضا کا قلم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اختیار مصطفیٰ کے اوپر بیان کے لیے کہا اور اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تقویت الایمان کے اندر یہ لکھ لیا گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا ہے، تو جب یہ ان کی طرف سے گندا عقیدہ دیا، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کی، تو اس عقیدے کے رد میں اور اختیار مصطفیٰ کے ثبوت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دافع البلا ہے، اس کے ثبوت میں اگر کسی نے تقریباً 250 سے زیادہ احادیث کو ایک کتاب میں جمع فرما دیا، بے شمار قرآن کی آیتوں کے ذریعے عقائد اہل سنت و جماعت کو اگر ثابت کیا اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، تو دیوبندی کے قلم کو اگر مارنے والی کوئی ذات ہے، اگر دیوبندی کی زبانوں کو بند کرنے والی کوئی ذات ہے، تو اس قلم کو امام احمد رضا کا قلم کہا جاتا ہے۔ تو جب امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یہ ایکو کم کر دیں، ایکو کم کر دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ان کے باطل عقائد و نظریات میں اہل سنت و جماعت کے دلوں میں اور سنیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر کوئی قلم چلانے والی ذات ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ جب علم غیب مصطفیٰ کے اوپر حملہ کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو ماننے کے بارے میں معاذ اللہ دیوبندی وہابی جماعت سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ جو بھی حضور کے علم کو مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو مکہ معظمہ کی سرزمین کے اوپر جب اہل سنت و جماعت کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کی تو وہاں پر باقی فرقوں کی طرف سے جتنے بھی سوال تھے وہ سوال جب امام احمد رضا کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو تمام سنیوں کے عقیدے کے محافظ بن کر امام احمد رضا نے 8 یا 10 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ کا خزانہ عطا فرمایا، اور خزانہ عطا فرما کر آپ یہ نہ سمجھے کہ اسی زمانے کے دیوبندیوں کو خاموش کیا، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام احمد رضا نے عقائد اہل سنت و جماعت پر اتنے دلائل کو جمع کر دیا کہ امام احمد رضا کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی اگر کوئی دیوبندی کھڑا ہوتا ہے ہمارے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے، آج بھی کوئی وہابی کھڑا ہوتا ہے ہمارے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے، آج بھی کوئی رافضی کھڑا ہوتا ہے ہمارے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے، آج بھی کوئی قادیانی کھڑا ہوتا ہے ہمارے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ہمارے عقیدے کو چیلنج کرے گا تو ہمارے عقیدے کی حفاظت میں اگر ہم دلائل دیں گے تو کس کی کتابوں سے دلائل دیے جاتے ہیں؟ امام احمد رضا کی کتابوں سے دلائل دیے جاتے ہیں، اور امام احمد رضا نے گویا کہ ہم کو یہ بتا دیا، اے میرے غلاموں، میری تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، میری تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش
کوشش کرنا اور اس بات کو یاد رکھ کے چلنا کہ آنے والے وقت میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا تو اگر میری تعلیمات کو سمجھ لیے تو تم بھاگتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے، بلکہ میری تعلیمات کو اگر صحیح معنوں میں سمجھ لیا تو جو بھی امام احمد رضا کا سچا غلام ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا تو باطل کے مقابلے میں یہی کہے گا کہ کن کے رضا ہے خنجر خونخوار خمار آدھا سے گرد و خیر منائے نشر کرے۔ تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سنیوں پر احسان ہے، ہم سنیوں پر احسان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کیا ہوا، ایک مرتبہ درود مقدسہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھئے کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان و عقیدے کی جو حفاظت فرمائی اور اس کے لیے آپ کی جو کوششیں ہیں، آپ نے جن تکلیفوں کو جن پریشانیوں کو برداشت کیا وہ اپنی ایک اور موضوع ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے باطل فرقوں کے رد میں کتاب و سنت سے کس طرح دلائل دیے اور دلائل کو دینے کے بعد ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ آج اصل میں ماحول ایسا بنایا جاتا ہے اور کئی جگہ پر ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ پل پلے لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کے سامنے اگر دیوبندیوں کے کفریات کو رکھے جائے، ان کے گندے عقائد و نظریات کو رکھا جائے اور ان کے گندے عقائد و نظریات کو رکھ دے، پھر بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بد مذہبوں کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ گلے لگنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آج اگر تمہارے باپ کی ذات کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اگر تمہارے خاندان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت میں آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں، مال کو خرچ کرنے کے بعد آپ کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس کو بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سچا غلام ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے خاندان عزیز و اقربا سے زیادہ، مخلوق میں اگر سب سے زیادہ ہمارے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سب سے زیادہ مخلوق میں خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اب امام احمد رضا نے ہم کو یہی تو بتایا کہ جب دیوبندی جماعت کی طرف سے، وہابی جماعت کی طرف سے یہ عقیدہ دیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا انکار کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجبور و بے بس کہا گیا، تو اس وقت امام احمد رضا نے کیا کہا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے و اختیار میں، اور صرف اتنا نہیں کہ آپ ایک شعر کہہ کر خاموش رہ جاتے ہیں یا شعر کے ذریعے ہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے اسے بیان فرما دیا، بلکہ امام احمد رضا نے تقریباً 250 سے زیادہ احادیث مبارکہ الامن والعلا میں جمع فرمائی اور جمع کرنے کے بعد ہم کو یہ بتایا کہ اے مسلمانوں اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار یہ ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ رہا، تابعین کا یہی عقیدہ رہا، تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا کہ سب کے سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالک و مختار مانتے تھے۔ امام احمد رضا نے جو دلائل نقل فرمائے اس میں سے 2-3 باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث مبارکہ اختیار مصطفیٰ کے اوپر نقل فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار پر نقل فرمائی، اور آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے آدمی کا دنیا کا پاور، ایک ہوتا ہے آدمی کا دنیا میں پاور رہے،
اور دنیا میں آپ کو ایسے بے شمار مل جائیں گے کہ میرا مکان ہے، میرا اگر مکان ہے تو میں چاہوں تو خود رہوں، چاہوں کسی کو دے دوں، میری مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ دین کا جب معاملہ آئے گا، شریعت مطہرہ کا جب معاملہ آئے گا تو حال اور معاملہ کیا ہوگا کہ آپ مجھ سے کتنے بھی زیادہ قریب ہو جائے، روزانہ آپ مجھے کھانا کھلاتے ہیں، ہدیہ دیتے، کچھ بھی کریں، لیکن یہ کہ اگر آپ نے کوئی حرام کام کر لیا معاذ اللہ تو آپ میرے پاس آئیے، کسی مفتی کے پاس جائے، کسی عالم کے پاس جائے اور جا کر یہ کہیں کہ ہمارے تعلق اتنے پرانے ہیں، مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، شریعت اسے حرام کہتی ہے، تو آپ ذرا کوئی راستہ نکال دیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، کوئی مفتی کوئی عالم تم کو راستہ نکال کے دے گا؟ کیوں کہ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے نا، تو شریعت کے حکم میں کوئی بھی رہے، یعنی ہم رہیں، آپ رہیں، ہمارے خاندان رہے، ابا اور دادا رہے، شریعت کا جو حکم ہوتا ہے تو جب بھی شریعت کا حکم نافذ ہوگا تو چہرہ دیکھ کر نافذ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کو دیکھیں، اور امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے کے اوپر دلائل کو جو جمع کر کے دیا، تو ان دلائل کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام احمد رضا کے مسلک کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، تو امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ یہ اصلی اور نقلی کے پہچان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ایک روایت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی کہ ایک صاحب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت کر لی، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت کر لی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ 7 دن کے روزے رکھو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام 7 دن کے روزے رکھنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ پھر ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ میں 60 مسکین کو کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اب اتنے میں کھجور کی ایک ٹوکری آئی، چھوارے آپ کی بارگاہ میں لائے گئے۔ اب جب چھوارے لائے گئے نا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چھواروں کو اپنے اس صحابی کو دیا، اور دینے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ جا کر مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر۔ کیا فرمایا؟ جا کر مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب جب تقسیم کرنے کے لیے کہا تو وہ صحابی رسول سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان، یعنی اس بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب پایا ہی نہیں جاتا۔ کیا فرمایا؟ کیا عرض کرتے ہیں کہ اس بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب پایا ہی نہیں جاتا، میں اپنے سے زیادہ غریب پر تقسیم کروں۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، اور آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا جاؤ تم کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تم کھاؤ اور تمہارے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختیار، یہ پاور ہے، تو کیا اس سے امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ہم کو دلائل کے ذریعے یہ نہیں بتایا کہ امام احمد رضا ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابی کے لیے یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ خود کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، کفارہ ادا ہو جائے گا،
تو وہ صحابی رسول نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ 60 روزے رکھے جائے، شریعت کا قانون تو یہ ہے 60 مسکین کو کھانا کھلایا جائے، اور آپ گھر والوں کو کھلانے کی اجازت دیتے ہیں، آخر یہ کیوں نہیں کہا اور سرکار کے حکم پر عمل کیوں کر لیا؟ اس لیے عمل کیا کہ ہر صحابی کا عقیدہ یہی تھا کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل جائے وہی شریعت مطہرہ کا قانون ہوتا ہے، اور اسی کی ترجمانی امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے و اختیار میں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ امام احمد رضا ہمارے اس قائد کو کہا جاتا ہے، امام احمد رضا ہمارے اس رہبر کو کہا جاتا ہے، امام احمد رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جب بھی گمراہیت کا اندھیرا نظر آئے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جب فتنے میں پھنسنے کا خطرہ نظر آئے تو یقین جانے قلم امام کی روشنی میں آ جاؤ، تو امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں آ گئے، اندھیرے سے نکل گئے، اور اسی روشنی میں اگر اپنی زندگی کو گزارا تو دنیا سے جاؤ گے تو انشاءاللہ یہی کہو گے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ یہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ اور ایک بات سماعت کرتے چلے، امام اہل سنت نے آج اصل میں بہت سے لوگ جو ہے نا، وہ علم نہ ہونے کی بنیاد یا کسی اور معاملے کی وجہ سے یا کیا معلوم کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے، اور کیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں کہ جو معاذ اللہ رب العالمین ہم حضرت امیر معاویہ پر یا تو بھونکتے ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ مسلک اہل بیت کہیں، مسلک صحابہ کہیں، مسلک مولائے کائنات کہیں، مسلک غوث اعظم کہیں، مسلک غریب نواز کہیں، ہم اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں ان تمام کے راستوں کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ جس کا بھی آپ بزرگوں میں سے اہل بیت، صحابہ، اولیاء، ان کا نام لیں اور ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد امام احمد رضا کے قلم کو آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جتنے بھی بڑے گزر چکے ہیں وہ سب بڑوں کے انتخاب کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے، سب بڑوں کے انتخاب کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنت نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کے اوپر بے شمار دلائل دیے ہیں، جس کو پڑھنا ہے پڑھ لے، علم والعلا کا، اور حضور تاج الشریعہ نے غالباً اسی کا عرب ممالک کے لیے آپ نے عربی میں ترجمہ بھی فرمایا ہے، کیونکہ عرب ممالک میں یہ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ بھی فرمایا تاکہ صحیح معنوں میں امام احمد رضا کی فکر کیا ہے، مسلک کیا ہے، امام احمد رضا کی ذات کو کہا جاتا ہے لوگ جانیں سمجھیں اور گمراہیت سے بچیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے اختیار مصطفیٰ کے اوپر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور دلیل کو نقل فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے آپ نے فرمایا یا علی جو لا یحل لأحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرہ، یعنی اے علی میرے اور تیرے علاوہ، یعنی میرے اور تیرے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہو۔ یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی، جن کو باب العلم کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ باب العلم کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہ مولا کائنات، ان سے سرکار یہ فرماتے ہیں کہ تم اس حال میں مسجد میں داخل ہو سکتے ہو، اور باب العلم نے جواب کے اندر یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا تو یہ ناجائز ہے، آپ مجھے اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ باب العلم خاموش کیوں رہتے ہیں؟ خاموش اس لیے رہے کہ مسلک مولائے کائنات کہیے، حضرت علی کا عقیدہ کہیے، تو ان کا بھی عقیدہ وہی تھا جو عقیدہ آج اہل سنت و جماعت کا پایا جاتا ہے۔ مولا کائنات بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ جس نبی نے مجھے مسجد میں داخل ہونے کا ناپاکی کی حالت میں حکم دیا، یہ وہ ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالک و مختار بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔